میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری قبر بھی کھود دینا تو میں تب بھی، جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ جنرل مشرف نے جتنا بڑا ظلم اس ملک سے کیا، ان دونوں کو NRO دے کر، اور کیسے کیا، وہ پریشر میں آ گیا۔ یہ سر آپ کی نالج میں تھا سارا کچھ، یہ ملاقاتیں کر رہے تھے؟ جی مجھے بتایا تھا، جنرل باجوہ مجھے بتاتے رہتے تھے۔ دیکھیں جنرل میرے سامنے ہوا، جنرل مشرف نے پہلے وہ کلثوم نواز سڑک میں نکلی، اکیلی بیچاری تھی، نون لیگ بیچارے تو سارے، یہ تو اپوزیشن میں کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بیچارے گورنمنٹ کی پارٹی ہے، اپوزیشن میں تو یہ بیچارے دم دبا کے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ وہ کلثوم نواز نکلی، اس کے پریشر میں آ کے جناب جنرل مشرف نے اس کو ہدایبہ پیپر مل بند کر کے تو اس کو سعودی عربیہ 10 سال بعد وہی کام اب مریم کر رہی ہیں۔ اچھا وہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب وکیل نکلے سڑکوں کے اوپر، وہ وکیل نکلے چیف جسٹس کے لیے، اس پریشر میں آ کے جنرل مشرف نے، کونڈالیزا رائس تو اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کیسے میں نے مشرف کے، امریکنوں نے پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف کو ان کو NRO دلوا دیا، وہ واپس آ گئے۔ ان دو NRO نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، جو آج ہوا ان کی وجہ سے ہوا۔ تو لہٰذا یہ تو ذہن سے نکال دیا جائے، ہم نے جب دینا ہی نہیں تھا ان کو NRO، تو ان سے مذاکرات کس چیز کی ہم کر رہے تھے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے جو لوگ آپ کے پاس آتے رہے ہیں، آپ خود بھی بتا رہے ہیں، بٹوین دا لائن آپ نے بتایا تھا کہ کوئی بادشاہ سلامت بھی تھے، کوئی اور بھی تھے، جن ملکوں نے سفارش کی تھی آپ کو کہ جناب ان کو جانے دیں اور ان کو NRO دے دیں، کیا اس وقت جو تحریک چل رہی ہے، اور آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہیں جو لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا وہی تمام ملک ان کے پیچھے تو نہیں ہے اس وقت، جنرل باجوہ کے پیچھے، آپ کے پیچھے، جنرل فیض کے پیچھے، کہ ان کو جناب ہٹائیں، جب تک یہ سیٹ اپ ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ایک تو آپ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہندوستان ان میں سے ایک ملک ہے جو سب سے زیادہ زور لگا رہا ہے۔ آپ صرف ہندوستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کا میڈیا خوش ہو رہا ہے، اور جعلی خبریں اب وہ خوش ہو رہا ہے، تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی بہتری کس میں ہے، کیا وہ جو ہے جو ہندوستان جا رہا ہے؟ لیکن ساتھ ان کے اسرائیل تو 100% ان کے ساتھ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے ایک وہ ان کے لوگ جو کچھ اور ملک بھی ہیں جن کے ہم نام نہیں لے سکتے، اور وہ ہمیں لینے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ملک ایسے ہیں جن میں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ اس کی ہمیں فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سے کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ کہنے کی ان کو چھوڑ دو۔ سول ملٹری ریلیشن شپ جو اس وقت ہے آئیڈیل ہے، اس پارٹنرشپ کو وہ توڑوانا چاہتے ہیں، وہ اندرونی فورسز بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سول ملٹری لیڈرشپ اس وقت دونوں مل کے ان تمام سازشوں کو اور اس پریشر کو فیس کریں گی اور کوئی کریکس نہیں آئیں گے آپ کے درمیان؟ دیکھیں سول ملٹری ریلیشن شپ پہلے تو ماضی میں چلے جائیں خراب کیوں ہوتی ہے؟ کیا آصف زرداری یا نواز شریف کو بڑی کوئی جمہوریت کی فکر تھی؟ ان کو کوئی فوج روک رہی تھی ان کے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ ایک تھی کہ جو ISI ہوتی ہے اور جو ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے اور جو IB ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایک یہ بھی کام ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کی حفاظت کرنا، پرائم منسٹر کے ارد گرد جو فون کالز مانیٹر کرنا، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو مانیٹر کرنا، وہ ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیڈز آف اسٹیٹ کی پوری مانیٹرنگ کرتی ہیں، اپنے ہیڈز آف اسٹیٹ کی۔ اس کی وجہ ہوتی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ جب وہ یہ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان کتنا پیسہ چوری کر رہا ہے، کس بینک اکاؤنٹ میں پیسہ بھجوا رہا ہے، کتنی اس کی باہر پراپرٹیز ہے، سب سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب IB تو میرے ہاتھ میں ہے، میں IB میں اپنا آدمی وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا، وہ تو نہیں مجھے کہے گا۔ اب ISI جب ان کا آ کے مجھے کہتا ہے کہ سر آپ کی وہ پیسہ ہے، وہ لوگوں کو پتہ، یا وہ بولتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، میری خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو اس کو پتہ ہے اور یہ تو کبھی بھی نکل سکتا ہے۔ ان کی پھر کوشش ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کی۔ جو ساری سول ملٹری ریلیشن شپ میں مسئلہ کدھر آتا ہے؟ ان کو کنٹرول کرنے میں۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس بن جائے یہ نواز شریف، یا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ جو مرضی کریں، یہ کچھ نہ کریں۔ اس کی وجہ سے وہاں سے مسئلے شروع ہوتے ہیں، وہ جا کے پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، فلانا غلط ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی پیسہ چل جائے تاکہ وہ چپ ہو جائیں، جس طرح وہ جنرل آصف جنجوعہ کو وہ مری کے گورنر ہاؤس میں BMW پکڑا دی نواز شریف نے منہ بند کرانے کے لیے۔ کانا کرتے ہیں نا یہ ججز کو، انہوں نے کم کانا کیا۔ وہ جو انہوں نے پیسہ جب لاہور کے جوہر ٹاؤن میں اربوں روپے کی پراپرٹی جب انہوں نے رشوت میں دی لوگوں کو، تو ایک جج تھا میرے خیال میں جسٹس کیا نہیں، اس نے نواز شریف کو بلا لی، انہوں نے باقی ججز کو پیسہ کھلا دیا، پلاٹس کھلا دیے چپ کروانے کے لیے۔ تو ان کا فوج پرابلم وہاں ہوتا ہے، میرا اب کیوں پرابلم نہیں، مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، ان کو پتہ ہے میں کیسے رہ رہا ہوں، تو میرا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ریلیشن شپ، صرف ہماری ریلیشن شپ کا بیسس ہی ایک ہے کہ پاکستان بہتر ہو۔ وہ بھی چاہتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی، ہم بھی چاہتے ہیں،
تو ہم کیوں اس لیے پہلی دفعہ آپ کی ہار بنی ہے سول اور ملٹری میں. آپ سر ایک بار بار بات کہہ رہے ہیں کچھ عرصے سے، ابھی بھی کہی ہے اور تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار اور نظریہ ان دونوں میں سے مجھے ایک چیز رکھنی پڑی تو میں نظریہ رکھوں گا، اقتدار کو فارغ کر دوں گا. پھر آپ نے کہا کہ میں رہوں یا نہ رہوں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، عوام کو باہر نکالوں گا. تو یہ کوئی انڈیکیشنز ہیں یا آپ نے کوئی متبادل اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے؟ کیا کوئی خطرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ بات نہیں ہے. جب بھی آپ کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. برے سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ برے سے برا یہ کہ اقتدار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں چھوڑ دوں گا ان کو. پھر میں یہ انہوں نے یہ جو نکالے ہیں لوگ، یہ تو نکالے ہیں سارے کرائے کے ٹٹو، کوئی قیمے کے نان دے کے، پیسے دے کے. وہ کوئی آ رہا ہے جی اسلام بچانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی سے پوچھو جی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیوں نکل رہے ہیں. ہم تو نکالیں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اور وہ قوم نکلے گی جو نکالی ہے میں نے پاکستان میں قوم، اور وہ ہم نکالیں گے. کبھی بھی خدا نہ خواستہ یہ ہو ہی نہیں. دیکھیں جس دن یہ واپس آ گئی، یہ جو کھچڑی ہے بیچ میں، اب کھچڑی ہے نا، یہ جو سرکس ہے نا پوری، اب سرکس ہے یہ. ان کا کوئی مقصد عمران خان کو گرانا ہے جی. یہ کوئی نظریہ تو نہیں ہے نا. گرانا کیوں ہے؟ وہ ساروں کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کے بعد میری باری آئے گی فلانے کی، اور باری ان کی آئے گی، اس لیے ڈرے ہوئے سارے. دیکھیں سمپل چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان ان کو جو خطرہ اب ان کو ہے کہ پاکستان نکل گیا صحیح ڈائریکشن میں. پاکستان کی کووڈ میں دنیا تعریف کر رہی ہے، آج دنیا مثال دے رہی ہے. امریکہ کا وہ ایک اس کی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے فرید زکریا کے پروگرام میں، امریکہ کا سینئر آفیشل کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی طرح امریکہ نے کووڈ سے ڈیل کیا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. WHO، ورلڈ اکنامک فورم، انٹرنیشنل ادارے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ملک ہے جس نے بڑا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا، اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا. اب ان کو مصیبت پڑ گئی ہے ہماری، اب معیشت پہ کریے. آپ کو صابر پچھلے مہینے ہماری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیل ہوئی ہے، سیمنٹ کی پاکستان کی تاریخ میں. اس کا مطلب اکانومی اٹھ رہی ہے. اس سے پچھلے مہینے موٹر سائیکلوں کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بکے ہیں موٹر سائیکل. اس کا مطلب لوگ ہماری اکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے. ان کو خطرہ آ گیا ہے. اکانومی، انڈسٹری، ایکسپورٹس 29% ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اس کا مطلب کہ دیکھیں ملک ترقی کب کرتا ہے؟ جب اس کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، جب پیسہ زیادہ ڈالر اندر آتے ہیں بنسبت ان کے دور میں 60 ارب ڈالر امپورٹ آ رہا ہے، یعنی ڈالر باہر جا رہا ہے، اور 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. ہمارا پہلی دفعہ الٹا ہو گیا. اب اکانومی بھی صحیح چل رہی ہے. آہستہ آہستہ ہم یہ ساری چیزوں پہ قابو پا لیں گے. یہ جو اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اب پروجیکٹس ہیں، نیا پاکستان پروجیکٹ، پہلی دفعہ پاکستان کے غریبوں کو گھر ملیں گے. لیکن جو یہ میں 2 بڑے شہر بنا رہا ہوں، ایک کراچی کا بنڈل آئلینڈ اور ایک لاہور کی راوی سٹی، یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کو اس لیول پہ لے جائیں گے، روزگار ملے گا. دیکھیں نا جب تک ہمارے ملک میں اب یہ جو قرضے چڑھے ہوئے، اگر آدھا آپ کا پیسہ چلا جا رہا ہے ٹیکس کا قرضوں کی قسطوں پہ، ملک کیسے چلے؟ تو اس سے ویلتھ کریشن ہوگی، اس سے ملک کی دولت بڑھے گی. یہ جو بنڈل آئلینڈ ہے کراچی کا، یہ اچھا پہلے تو انہوں نے ہمیں پرمیشن دی سندھ میں، پرمیشن کی حالانکہ ضرورت نہیں تھی، وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ. لیکن وہ تو سندھ حکومت تو کہہ رہی ہے یہ وفاق نے خلاف آئین قائم کیا ہے، خلاف دستور ہے اور اس کو واپس لینا چاہیے. مجھے افسوس، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے صابر، انہوں نے پرمیشن دی، ان سے ہم نے NOC لیا، پرمیشن لی. ان کے پاس 50 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے، ان کو تو کبھی خیال نہیں آیا. 12 سال سے ان کی گورنمنٹ بیٹھ، ان کو تو کبھی خیال نہیں آیا. میں نے یہ بھی کہا ہم آپ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اب یہ بنڈل آئلینڈ کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہے؟ سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہے. نوکریاں سندھ میں، پیسہ سندھ میں، جو بھی اس کا پروفٹ ہے وہ سندھ میں جائے گا. یعنی ساری چیزیں جو آئلینڈ کا فائدہ ہوگا وہ سندھ میں جائے گا. صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کم از کم 40 ارب ڈالر کا فورن ایکسچینج آئے گا. ہمارا مسئلہ اس وقت سب سے ہے ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو بڑے نیچے. اس کی وجہ سے روپیہ پریشر میں آتا ہے، روپیہ پریشر میں آتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے. اس سے آئلینڈ سے ہم سمجھتے ہیں 40 ارب ڈالر ملک کے اندر آئے گا. اب سوچیں سارے پاکستان کا فائدہ ہے. اصل فائدہ سندھ کا. اب راوی سٹی ہے جو لاہور میں بنا رہے ہیں، راوی سٹی لاہور بچ جائے گا اس سے، کیونکہ وہ لاہور پھیلتا جا رہا ہے اور لاہور کا پانی واٹر ٹیبل اوپر آ جائے گا. راوی کو بچا لیں گے، ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے، راوی میں بجائے سورج کا پانی صحیح پانی جائے گا، راوی بھی ٹھیک ہو جائے گا، نوکریاں ملیں گی اس میں. اور پھر دونوں شہر جو ہم بنا رہے ہیں صابر، یہ بالکل اب ماڈرن سٹیز جن میں انوائرمنٹ، ماحولیات کا خاص طور پہ دھیان رکھا جا رہا ہے. گرین سٹیز بن رہی ہیں
جن کے اندر ہم وہ مٹیریل استعمال کریں یہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز لے کے آ رہے ہیں. لاہور راوی سٹی کا زیادہ فائدہ پنجاب میں, یہ آئلینڈ کا سب سے زیادہ فائدہ سندھ میں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے پروجیکٹ, اور وہ پروجیکٹ کیوں بن رہے ہیں کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ میرے پہ اعتماد رکھتا ہے. یہ کبھی بھی سندھ گورنمنٹ بنا نہیں سکتی کیونکہ بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ آنا ہے, انہوں نے ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ ہماری وجہ سے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ مل سے کر لو, فائدہ پاکستان کا ہے.